اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اچھی جو تفسیر ہے انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 154 سے 154 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ نساء. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا ہے، لیکن ہم کیا ہے تفسیر سے چلیں گے. تھوڑی آیت پڑھیں گے، پھر کیا ہے ہم اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو کیا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے اٹھایا. کیا اٹھایا؟ الطور، پہاڑ کو. طور کا مطلب پہاڑ. اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا ہے پہاڑ کو کیا اٹھا لیا تھا ان کے اوپر. کیوں؟ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے. کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم بولے کہ ہم تورات کو نہیں مانیں گے. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تورات کو نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں چلے گا. تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب کے طور پر کیا ہے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا. پہاڑ کیا ان کے اوپر اٹھا لیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم تورات کو ہم مان لیں گے، ہم تورات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. پہاڑ کو اپنے اوپر دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم تورات کو مان لیں گے. تو تب اللہ نے کیا ہے وہ عذاب کو ان سے ہٹا لیا تھا. وہ عذاب کو کیا ہے ان سے ہٹا لیا تھا. وہی یہاں وہی قصہ کیا ہے یہاں ذکر ہے. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھا لیا تھا، فَوْقَهُمْ بنی اسرائیل کے اوپر. فوق کا مطلب اوپر، ہم بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ ان سے وعدہ لینے کے لیے. کیا وعدہ لینے کے لیے؟ اگر تم تورات کو مانیں گے تو یہ عذاب ہٹ جائے گا، یہ پہاڑ کیا ہے تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا. اگر تم تورات کو نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ کیا ہے تمہارے اوپر گر جائے گا. تو اس وقت کیا ہے انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تورات کو مان لیں گے، خاص کر یہودیوں نے. تو مفسرین کا کہنا ہے کہ طور کسے بولتی ہیں؟ طور پہاڑ کو بولتی ہیں، وہ پہاڑ جس میں درخت نہیں، صرف پتھر ہے، ایسا پہاڑ ہے. یہ دوسری جو بات ہے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا تھا، جس طرح آپ دیکھیں گے میرے فیس کے اوپر کیا ہے شیڈ ہے، اس کا سایہ پڑتا ہے، اسی طرح ان کے اوپر کیا ہے پہاڑ کا سایہ تھا. یعنی کہ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا تھا، پہاڑ کا سایہ ان پر پڑ رہا تھا. وہ ڈر کر انہوں نے کہا کہ ہم تورات کو مان لیں گے، ہم تورات کو مان لیں گے. وہی کیا ہے وہاں ذکر ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. یہاں مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الباب بیت المقدس میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یوشع معلوم ہے نا، یوشع بن نون، جیسا کہ یوشع جو مشہور ہیں نبی، جب ان کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوئے ہیں. اب بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہے بیت المقدس کے اندر. اللہ نے کہا کہ تم سجدے کی حالت میں بیت المقدس میں داخل ہو. تو یوشع جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل سے تم سجدے کی حالت میں کیا ہے تم داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانی. اللہ نے کہا ان سے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. لیکن بنو اسرائیل نے وہاں بھی نافرمانی کی. انہوں نے بیٹھ کر، جس طرح انسان بیٹھتا ہے، بیٹھ کر اسی طرح کیا ہے لنگڑتے ہوئے، مطلب رگڑتے ہوئے کیا ہے زمین میں رگڑتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہاں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بنو اسرائیل. دیکھیے وہی اللہ نے ذکر کیا. یہاں صرف اتنا ذکر کیا، دوسری آیتوں میں اللہ نے خلاصے کے طور پر پوری دوسری آیتوں میں اللہ نے ذکر کر چکے ہیں. یہاں صرف اشارہ ہے بنو اسرائیل کیا کیا نافرمانی کرے. وقلنا، اور ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الباب، باب کا مطلب دروازہ، یعنی کہ بیت المقدس کے دروازے سے تم داخل ہو جاؤ. کیسے داخل ہو جاؤ؟ سجدن سجدہ کرتے ہوئے. لیکن انہوں نے کیا ہے نافرمانی کی
انہوں نے اس طرح داخل نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اس طرح داخل نہیں ہوئے۔ یہاں مفسرین کا یہ کہنا ہے اگر مسلمان کوئی بستی فتح کرتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی بستی کنٹری آ جاتا ہے، تو وہاں مسلمان کا شکریہ کی نماز پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ نے یہاں جب بیت المقدس فتح ہوا تو بنو اسرائیل سے کہا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ سجدہ شکر۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ اگر کہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی کنٹری آتا ہے تو وہاں مسلمان کیا ہے، نماز پڑھے گا، وہاں مسلمان شکریہ کا نماز پڑھے گا۔ شکریہ کا نماز نہیں، صلاۃ الفتح کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، جس کو صلاۃ الفتح کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ نماز جو کوئی کامیابی کے بعد مسلمان پڑھتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی کنٹری آ جاتا ہے تو وہاں مسلمان جو ہے نا نماز پڑھے گا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے جب مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس آ گیا تھا تو وہاں اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل سے تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ پوری قصہ اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا۔ مختصر طور پر اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے کہا ہے نافرمانی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے داخل نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لَهُمْ، ان کے لیے، کن کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے، لا تعدو، تم حد سے تجاوز مت کرو، فی السبت، ہفتے کے دن۔ لا تعدو کا مطلب شکار مت کرو، سمجھو یہاں جو معنی ہے شکار کرنا، یعنی کہ تم شکار نہ کرو، کب؟ فی السبت، ہفتے کے دن، ہفتے کے دن تم شکار نہ کرو۔ یعنی کہ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، اللہ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ تم ہفتے کے دن شکار مت کرو، لیکن بنو اسرائیل جو ہے نا جان بوجھ کر ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن کیا اپنا جال بچھاتے تھے سمندر پہ، پانی پہ، ہفتے کے دن جو مچھی آتا تھا اس میں اٹک جاتا تھا، اتوار کے دن کیا ہے وہ جال اٹھاتے تھے۔ وہ مچھی کب آتا تھا؟ ہفتے کے دن، گویا کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کی، کیونکہ اللہ نے آزمائش کے طور پر کیا ہے وہ مچھی ہفتے کے دن ہی کیا ہے پانی کے اوپر آتا تھا۔ تو انہوں نے کیا ہے جب اللہ نے روکا تھا ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا ہفتے کے دن شکار کی، بنو اسرائیل نے پھر بھی انہوں نے ہفتے کے دن شکار کی، تو اللہ نے وہی فرمایا کہ یہاں ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے بنو اسرائیل کا، لا تعدو فی السبت، اللہ نے کہا ان سے تم شکار نہ کرو، فی السبت، ہفتے کے دن، یوم الجمعہ، یوم السبت کا مطلب ہفتے کے دن۔ تو وہی یہاں جو بنو اسرائیل کی جو نافرمانی کا ذکر ہے، سب سے پہلے وہ تورات کو ایکسیپٹ نہیں کرے، تورات کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ دوسری نافرمانی تھی ان کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے جب اللہ نے کہا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت انہوں نے کیا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ کیا ہے بیٹھ کر اسی طرح رگڑتے ہوئے کیا ہے زمین میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوتی ہیں، وہاں بھی کیا ہے وہ نافرمانی کرتی ہیں بنو اسرائیل۔ ایک اور نافرمانی ان کی یہ تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، پھر بھی کیا ہے وہ ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا، وعدہ، غلیظاً، مضبوط وعدہ۔ اللہ نے وہی ذکر کیا، تھوڑا مائک تمام لوگ تھوڑا آف کر لیجئے ویڈیو وغیرہ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے کیا ہے وعدہ لیا بنو اسرائیل سے، وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا، وعدہ، غَلِيظًا، مضبوط وعدہ، یعنی کہ ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ کیا تھا تم کیا کرو ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم کیا کرو سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ وہی اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں ذکر کیا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، جس کا انہوں نے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ نقدہم کا مطلب توڑنا، کیا توڑنا؟ میثاقہم، وعدہ۔ یہاں ماں کا جو معنی ہے وہ علم نے فرمایا کہ اشرا کے معنی میں ہے، زائد ہے، ماء زائدہ ہے، لیکن وہاں ہم ترجمہ کریں گے تاکید کے معنی میں، یعنی کہ اللہ نے ان کا جو وعدہ انہوں نے توڑا ہے اس کا ذکر کیا اللہ نے۔ ماں جو ہے نا اشرا کے معنی میں، مطلب زائد ہے، اس کا معنی نہیں ہے یہاں پر خاص طور پر، لیکن اللہ نے عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے معنی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ماں کا استعمال کیا وہاں پر، وہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ لیکن اب اتنا یاد رکھیں گے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، انہوں نے توڑے، میثاقہم، ان کا وعدہ۔ بنو اسرائیل کیا ہے وعدہ کیا ہے انہوں نے توڑا تھا، بنو اسرائیل کا وعدہ توڑے تھے، جیسا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، شکار کرو انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے کیا وعدہ توڑے تھے بنو اسرائیل نے۔ پھر
بنو اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا یہاں ذکر ہے. وَكُفْرِهِمْ انہوں نے کفر کا انکار کیا بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں کو. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے انکار کیا. یعنی کہ اللہ کی نشانی میں کیا ہے, کئی لوگ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح کیا انہوں نے کہا ہے کئی نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں یہودی کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَكُفْرِهِمْ اور ان کا کفر ہے بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا. اللہ کی آیتوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, لیکن اس کا بھی انہوں نے کیا ہے انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. ایک اور جو نافرمانی ہے بنو اسرائیل کا, وَقَتْلِهِمْ اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق, بغیر ایسے ہی انبیاء کو قتل کرتے تھے. انبیاء کو کیا ہے ایسے ہی کیا وہ قتل کرتے تھے بنو اسرائیل. جیسا کہ مشہور جو واقعہ ہے جو زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایسے ہی قتل کر دیا بنو اسرائیل. یعنی کہ بنو اسرائیل بہت زیادہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. وہی یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ یہودیوں نے کیا ہے, بنو اسرائیل نے کیا ہے انبیاء کو کیا ہے قتل کرتے تھے. پھر وقولہم, دیکھیں یہاں بنو اسرائیل جو ہے نا وہ کیا بولتے تھے, وقولہم ان کا قول, ان کا قول کن کا, بنو اسرائیل کا, قلوبنا ہمارا جو دل ہے, یہودی یہ سب یہ کہتے تھے کہ قلوبنا ہمارا دل ہے نا, غلف ہمارے دل میں پردہ پڑ چکا ہے. یہودی یہ بولتا تھا کہ ہمارے دل میں کیا ہے پردہ پڑ چکا ہے. یعنی کہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم نہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی. آپ قرآن کی آیت سناؤ یا دین کی بات سناؤ, یہودی یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے دل میں پردہ پڑ چکا ہے. یعنی کہ ہم کو کیا ہے اللہ کی کوئی نشانیوں کا ہم نہ ڈر نہیں لگتا, اللہ کے عذاب کا ہم نہ ڈر نہیں لگتا, ان کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا. کیونکہ وہ خود بولتے تھے کہ قالو, وہ کہتے تھے قلوبنا ہمارا دل کیا ہے غلف, پردہ پڑ چکے ہیں. کون بولتے تھے؟ یہودی. جبکہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بل نہیں, تمہارے دل میں پردہ نہیں پڑ چکا, بلکہ طبع اللہ, اللہ نے مہر لگا دیا ہے علیہا تمہارے دلوں پر. کیوں؟ بکفرہم تمہارے کفر کی وجہ سے. یعنی کہ جب فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب یہودی خود گمراہ ہو گئے تو اللہ ان کو گمراہ کر دیا. یہودی کیا بولتے تھے, اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دیا بھائی کیونکہ ہمارے دل میں پردہ پڑ چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہارے دل میں پردہ نہیں پڑ چکا ہے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں پہ پردہ لگا دیا ہے. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا ان کے دلوں میں کیا ہے پردہ لگا دیا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, ان کا گناہ کیا تھا, انبیاء کو قتل کرتے تھے, ان کا دل مرٹ ہو گیا, کوئی دین کی بات ان کے دل میں نہیں پہنچتی تھی. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کر کے ان کا دل مرٹ ہو گیا, جیسا کہ ہم بولیں گے موٹی زبان. یہاں جو ہے نا مفسرین ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم کسی لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو بھائی, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا, وہ یہودی کی طرح ہے. اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا, وہ یہودی کی طرح ہے. کیونکہ جس طرح یہودیوں نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف, ہمارے دلوں میں پردہ پڑ, غلف کا مطلب غلاف, جیسا اردو میں بولتے ہیں, غلاف کا مطلب پردہ. یہودی بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں پردہ پڑ چکا ہے, یعنی کہ ہم کا ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان آج بولتا ہے کہ نماز پڑھو بھائی, وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا ہے. یہ سب کیا یہودیوں کی طرح, اس طرح بولنا یہودیوں کی طرح ہے. بلکہ یہودی اس طرح بولتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف, اللہ نے کہا کہ نہیں تمہارے دلوں میں پردہ نہیں, بلکہ اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں پردہ پڑ چکا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے الا مگر قلیلا, تھوڑے لوگ. مطلب یہودیوں میں بہت کم لوگ کیا انہوں نے اسلام قبول کیے, بہت کم لوگ کیا ہے یہودیوں میں کیا ہے اسلام قبول کیے تھے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ فلا یؤمنون الا قلیلا. پھر یہودیوں کا ایک اور جو ہے نا کفر, وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. یعنی کہ یہاں ہماری آیتوں میں آج جو ہے نا یہودیوں کی جو نافرمانی ہے اس کا ذکر ہے, یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے. ایک اور نافرمانی کیا تھی یہودیوں کی, وہ بھی کفرہم, وہ انکار کرتے تھے کس کا, عیسیٰ علیہ السلام کا. ایک تفسیر کے مطابق یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. ایک اور تفسیر کے مطابق وہ بھی کفرہم, ان کا انکار کرتے تھے کس کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں تفسیر صحیح ہے. یعنی کہ یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی کفرہم وقولہم,
وہ بھی کفر، ان کا کفر جو ہے نا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے. وہ بھی کفر کا مطلب کفر، انکار کرنا، کافر ہونا وہی. اور یہودیوں کا ایک اور نافرمانی کیا تھی؟ وقولہم. ایک اور نافرمانی یہودیوں کی یہ تھی کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو بولتے تھے کہ نعوذ باللہ تو زانیہ ہے، نعوذ باللہ. ایک اور نافرمانی یہودیوں کی، وہی اللہ نے ذکر کیا کہ وقولہم، اور ان کا قول ہے یہودیوں کا، یعنی کہ وہ بکفرہم وقولہم، یہودیوں کا قول یہ ہے علی مریم، مریم علیہ السلام پر، مریم علیہ السلام پر یہودیوں کا قول یہ ہے کہ بہتانن، بہتان لگاتے تھے، عظیمہ، مطلب زنا کا کیا ہے؟ بہتان لگاتے تھے. کسے؟ مریم علیہ السلام پر. کون؟ یہودی. یہودی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ مریم نے کیا ہے یوسف نجار کر کے ایک شخص تھا اس زمانے میں، اس سے زنا کیا کر کے اس طرح کیا ہے لوگوں میں انہوں نے مشہور کیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کیا ہے یہودی اس طرح بولتے تھے کہ مریم علیہ السلام نے فلاں سے زنا کیا. نعوذ باللہ، اس طرح کیا انہوں نے کیا ہے مریم علیہ السلام پر کیا ہے بہتان لگاتے تھے. یعنی کہ ایک اور نافرمانی، ایک اور نافرمانی، یعنی کہ کئی نافرمانیوں کا کیا ان کا ذکر ہے یہودیوں کا. ایک نافرمانی وہ مریم علیہ السلام پر کیا ہے بہتان لگاتے تھے، جبکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. مریم علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں کسی عورت کا نام کیا ہے ذکر نہیں ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام. پھر وہ بکفرہم وقولہم، یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا، عظیم بہتان لگاتے ہیں، مطلب مریم علیہ السلام پر. جیسا کہ آج کے ماحول میں اگر کہا جائے، اگر کوئی انسان پاک دامن عورت پر کیا ہے بہتان لگاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں عورت کیا ہے نعوذ باللہ غلط کام کرتی ہے، فلاں عورت غلط کام کرتی ہے، فلاں عورت زانیہ ہے. اگر اس طرح اگر کوئی مسلمان آج کسی عورت پر بہتان لگاتا ہے، بہتان کا مطلب وہی ہے ایک عورت کو کہتا ہے کہ تو نے کیا ہے زنا کی، نعوذ باللہ. شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے، یاد رکھیں. اگر کوئی آج کل کیا ہے پاک دامن عورت پر انگلی اٹھاتا ہے، اسی کی وجہ سے خاص طور پر کیا ہے عورتوں وغیرہ میں کیا ہے اس طرح نہیں بولنا چاہیے کہ وہ عورت اس طرح ہے، نعوذ باللہ نہیں بول سکتے. اگر کوئی مسلمان کسی عورت پر کیا ہے تہمت لگاتا ہے گناہ کا یا کچھ بھی، تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے. وہی کیا ہے یہاں یہودیوں نے کیا ہے مریم علیہ السلام پر کیا ہے زنا کا بہتان لگائے تھے، نعوذ باللہ. پھر بنو اسرائیل کے ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. جیسا کہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. وہی کیا وہاں اس کے بعد والی آیت میں ذکر ہے. دیکھیے ترجمہ، وقولہم، ان کا قول، کن کا؟ عیسائیوں کا جو قول ہے. چلیے انشاءاللہ یہ آیت انشاءاللہ تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ.